اور 2025 کی وجہ سے آگے 2026 اور آنورڈز کیا ہونے والا ہے، تو یہ چیز جو ہے بنیادی طور پہ میٹر کرتی ہے کہ وہ کون سے قوانین تھے جو چینج ہوئے ہیں، اور وہ کون سے قوانین ہیں جو چینج ہونے جا رہے ہیں 2026 سے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو کے کی 50 سالہ جو ہسٹری ہے امیگریشن کے حوالے سے، اتنی بڑی امیگریشن کی تبدیلیاں اس 50 سالہ ہسٹری میں اس سے پہلے نہیں آئیں، اور یہ پہلا موقع ہے ان لاسٹ 50 ایئرس کہ اتنی زیادہ میسو اور ڈراسٹک چینجز جو ہیں امیگریشن رولز میں آ رہی ہیں، آ چکی ہیں اور آنے والی ہیں۔ تو یہ ان چیزوں پہ میں ضرور بات کروں گا۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ چینجز اچھی بھی ہو سکتی ہیں، اس پہ بھی بات کروں گا میں، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ چینجز آپ کہہ لیں کہ ان کے سر پہ ہتھوڑا مار دیا گیا ہو، ایسے کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ اب ہوا کیا ہے، گورنمنٹ کیا چاہتی ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جو لوور سکلڈ مائیگرنٹس ہیں ان کی تعداد کو کم کیا جائے۔ یہ میں تھوڑی 2-4 باتیں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کس کیٹیگری میں فٹ ہو رہے ہیں، ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ یو کے میں رہنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، یا کسی اور یورپین کنٹری میں جا کے آپ اپنی قسمت آزمائی کریں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں پہ بات کروں گا میں۔ گورنمنٹ جو چاہ رہی ہے کہ ریڈیوس جو لوور سکلڈ مائیگرنٹ ہے، یہ دیکھیں ابھی مجھے کال کسی شریف النفس آدمی نے کر دی ہے، ایک اٹھا لیتا ہوں، اس کے بعد لیٹ می جسٹ کنکلوڈ اٹ دین آئی کم بیک ٹو یو۔ جی فرمائیے کیا کوشچن ہے آپ کا، کیونکہ پہلے میں چاہتا ہوں کہ 5-10 منٹ میں کانسنٹریٹ ہو کے اپنے سننے والوں کو بریف کروں۔ آپ فرمائیے بہرحال کیا کوشچن ہے آپ کا۔ جی السلام علیکم سر۔ جی فرمائیے، جلدی فرمائیے۔ جی میرا کوشچن سر یہ ہے کہ میں نا اپنے چائلڈ کی سپر پروڈکٹ سروس لینا چاہ رہا ہوں لیکن مل نہیں رہی، تو وہ اس کا کیا؟ وہ یار لاٹری ہوتی ہے، آپ یا تو مڈ نائٹ کے بعد 1-2 بجے کے بعد ٹرائی کریں، تو اس ٹائم یو مے بی ایبل ٹو گیٹ ون۔ میں یقین کریں میں پچھلے 10 دن سے ٹرائی کر رہا ہوں، مجھے نہیں مل رہی۔ اچھا تو چلے آپ وہ مڈ نائٹ پہ ٹرائی کریں، ہوپ فلی مل جائے گی، کیونکہ اس ٹائم بہت کم لوگ آج کل آ رہی ہے ویسے، میں بالکل آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ہی آتی ہیں وہ کوئی اٹھا لیتا ہے، پک کر لیتا ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اسی انتظار۔ چلیں خیال رکھیے گا۔ اچھا دیکھیں، اتنے سوال کے لیے انہوں نے میرا سارا فلو توڑ دیا، لیکن چلیں کوئی بات نہیں ہے، بندہ ضرورت مند ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ کیا چاہتی ہے کہ جو لو ریڈیوس جو ہے کم کرے، جو لوور سکلڈ ورکر ہے اسے، اور جو ورک روٹس کا جو بار ہے، جو تھریش ہولڈ ہے، اسے اگر یہاں پہ ہے تو ہائی کیا جائے، کمپلائنس چیکس کو سخت کیا جائے، اور جو ٹفر مائیگریشن ماڈل ہے سیٹلمنٹ کی طرف، جسے انہوں نے بعد میں کافی سارے نام بھی دیے ہیں، اس پہ بھی بات کروں گا میں، اس پہ چایا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آئی ایل آر جو آپ 5 سال کے بعد آپ آئی ایل آر کے لیے انٹائٹل ہو چکے ہیں تو آپ کی آئی ایل آر ہو جانی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ٹائم سروڈ کیا ہے تو دین یو بیکم انٹائٹل فار آئی ایل آر، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم ایڈلٹ سوشل کیئر پہ، جو 2025 کی میجر چینج تھی، جس نے بہت سارے لوگوں کو لٹرلی افیکٹ کیا ہے ایڈورسلی۔ اب ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ ہے کہ جولائی 2025 میں نئے اوورسیز ریکروٹمنٹ آف ہیلتھ کیئر ورکر ویزاز کی بند کر دی گئی تھی۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اور ہیلتھ کیئر ویزا والے اپنے ڈپینڈنٹس نہیں لا سکتے، لیکن اس کا بھی ایک روٹ ہے، میری پریویس وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں،
काफ़ी सारी मैंने पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बात की हुई है उस पर कि कैसे जिन लोगों के डिपेंडेंट्स नहीं आ सकते आर्टिकल 8 पे रिलाई करके अगर कंपैशनेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं तो यू कैन स्टिल मेक एन एप्लीकेशन ऑन दैट बेसिस. अच्छा, इससे आगे चलते हैं क्योंकि मैं इस पर चला गया तो फिर वहीं पे फंस जाएंगे. मटेरियल मेरे पास काफ़ी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जस्ट गिव यू a brief that what exactly happened in 2025 and what sort of impact it may gonna have in 2026 and what are the potential changes, वो कौन सी changes हैं जो आने जा रही हैं आपके लिए 2026 में. बैड न्यूज़ ये बताया था कि आप नए ओवरसीज रिक्रूट नहीं कर सकते केस वर्कर या सीनियर केस वर्कर को हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, वो शट डाउन हो गई हैं कम्प्लीटली. वो मैटर क्यों करता है? क्योंकि ये जो ऑर्डिनरी फैमिलीज थी वो आ रही थी यूके हेल्थ केयर वर्कर वीज़े पे. इंग्लिश लेवल लैंग्वेज लेवल जो था उसका आपको पता है एक निगलिजिबल सॉर्ट ऑफ लेवल था, और क्वालिफ़िकेशन जो थी आपको बहुत ज़्यादा कोई डिग्री क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए थी. और उसके अलावा मेंटेनेंस वगैरह भी या IHS वगैरह ये सब चीज़ें जो है ये लोग बेनिफिट हो रहे थे इन चीज़ों से. लेकिन ये दो रूट कम्प्लीटली शट डाउन करने से मतलब ये है कि UK इज़ नॉट गोइंग टू वेलकम आई वुड से अंडर स्किल्ड पीपल. गवर्नमेंट की इंटेंशन ये है कि स्किल्ड पीपल को मैनेजर लेवल की जॉब्स को ही स्पॉन्सर किया जाए यूके में. जो ऐसे लोग हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन नहीं है या जो जॉब के लिए फ़िट नहीं हो रहे मैनेजमेंट लेवल पे, उन्हें स्पॉन्सर ना किया जाए. मुझे एक्सक्यूज़ कीजिए, जस्ट गिव मी 5 minutes, आई विल टेक अप योर कॉल्स. मुझे पता है आप इंथुसियास्टिक हैं, बट जस्ट गिव मी 5 minutes प्लीज़. अच्छा, इसके अलावा अगर आप इससे पहले इस रूट पे हैं तो उसमें एक ट्रांजिशनल विंडो हो सकती है, बल्कि है भी कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं. लेकिन ज़्यादातर आप इन कंट्री स्विच भी कर सकते हैं और उसके लिए स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट्स हैं, ये याद रखिएगा अगर आप इस रूट पे हैं तो. दूसरी जो बड़ी बिग चेंज जो स्किल्ड वर्कर वीज़े पे 2025 में आई थी, उन्होंने कहा जी कि आप RQF लेवल 6 पे इंग्लिश लेवल है आपकी, क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट लेवल है, तभी आप उस वीज़े पे स्किल्ड वर्कर वीज़े पे अप्लाई कर सकते हैं. ये लास्ट ईयर की एक मैसिव बिग चेंज थी. उसमें रियलिटी चेक्स, आपकी जॉब टाइटल क्या है, वो उसे पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मीट कर भी रहा है या नहीं, आपके ऑक्यूपेशंस क्या हैं, ऑक्यूपेशन कोड क्या है, स्किल लेवल क्या है, आपकी एक्चुअल ड्यूटीज़ क्या हैं, और ये सब कुछ आपकी एक्चुअल ड्यूटीज़, जॉब ऑक्यूपेशन कोड, डिस्क्रिप्शन, ये मैच करनी चाहिए होम ऑफिस के रूल्स के साथ. आपका रोल होम ऑफिस के रूल्स से अगर ज़रा बराबर मैच नहीं कर रहा तो अनफॉर्चुनेटली योर एप्लीकेशन विल बी रिफ्यूज्ड. ये एक मैसिव चेंज थी. और सैलरी का पता है आपको, थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया गया है, और अगर आप उस सैलरी थ्रेशोल्ड को पूरा नहीं कर रहे तो फिर भी it is very very likely that your application will again be refused. The pattern क्या है? The UK is not saying no to work migration. The UK is not going to say no to work migration. It is saying yes. वो किस तरह? वो इसलिए कि if you are a higher skilled, higher paid, and easier to justify your position, then they gonna welcome you. स्किल भी होना चाहिए, पैसे भी ज़्यादा आपको पेड होने चाहिए, और क्वालिफिकेशन भी हो, एक्सपीरियंस भी हो, तो वेलकम करेंगे. इस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बाकी की तरफ में आ रहा हूँ. अच्छा, 2025 जो है ये बॉर्डर शिफ्ट है, रिएक्टिव है, मोर डिजिटल हो चुका है, मोर फाइनेंशियल
چیکس آپ کے ہوں گے چاہے آپ وزٹ ویزے پہ ہی آ رہے ہیں UK میں. یہ ایک میجر چینج تھی. اور ویزا فری ٹریول جو ہے اسے کافی ساری نیشنلٹی کو ٹائٹن کر دیا گیا تھا لاسٹ ایئر, یعنی اس ایئر ابھی ختم تو نہیں ہوا لیکن وی آر ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر. Most of the law firms gonna be closed next week. So I'm just giving you a bird eye view what happened back in 2025 and what we are expecting in 2026. یہ اپروچ جو ہے ہوم آفس کی ڈیٹا ڈریون ہے, اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہوم آفس کہہ رہا ہے کہ آپ اسیوم نہ کریں کہ آپ کی فری انٹری UK میں ہوگی اور اس کے بعد آپ پرماننٹ سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک پالیسی میجر پالیسی شفٹ جو ہے ہوم آفس کی پالیسی میں تھا. اب اس میں وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے آپ کو خطرہ محسوس کرنا چاہیے؟ اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ سوٹیبلٹی ریفیوزلس ہے, جس پہ میں نے کافی لمبے لائیو سیشن بھی کیے ہیں, ریکارڈ بھی کروائے ہوئے ہیں. آپ میرے یوٹیوب چینل پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں, اسے بھی فالو کر کے یہاں بھی آپ میرے اکاؤنٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. سوٹیبلٹی ریفیوزل جو ہے ہر ایک پہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ اپلائی ہو رہے ہیں. اب سوٹیبلٹی کیا ہے کہ if you qualify on papers you can still be refused due to conduct and compliance issues. پیپر پہ آپ کوالیفائی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو ریفیوز کنڈکٹ اور کمپلائنس ایشوز پہ کیا جا سکتا ہے. اس میں ریئل لائف کی جو میں اگر اگزامپل دوں آپ کو تو NHS کا ڈیٹ ہے, ان پیڈ لٹیگیشن کاسٹ ہے جو آپ نے اگر جوڈیشل ریویو کیا ہو یا ہوم آفس نے آپ پہ کاسٹ ڈال دی ہوں یا کورٹ نے ایوارڈ کیے ہوں وہ آپ نے نہ پے کیے ہوں, تو یہ یا HMRC کا ڈیٹ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کے کنڈکٹ میں آ جائیں گی. تو کوشش کریں کہ کوئی ایسی چیز جو گورنمنٹ ڈیٹ سے ریلیٹڈ ہو, چاہے آپ سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں, تو پہلے ان چیزوں کو ضرور دیکھ لیجئے کہ یو کلیئر آف آل آف دیز فنڈامنٹل آبسٹیکلز ٹو یور سیٹلمنٹ. انگلش لینگویج ایک پریکٹیکل ہرڈل ہے. اگر آپ اپنا ویزا سوئچ کرتے ہیں یا کسی دوسری کیٹیگری میں جا رہے ہیں تو B1 سے B2 لیول جو ہے اٹ از ان موسٹ آف دا سرکمسٹانسز آپ کو کرنا ہے, اور آپ کے ڈپینڈنٹس کو بھی یہ کرنا پڑے گا. یہ بھی ایک اور آپ کہہ لیں کہ ایک اسٹرکٹ امیگریشن ریگول وچ از A لیول sort of English. So the ہوم آفس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی انٹیگریشن کے لیے, سوسائٹی میں جمنے کے لیے اور سوسائٹی میں اپنی جڑیں مضبوط بنانے کے لیے بہت ضروری ہے. That's what the home office is all about. اب جو لاسٹ منتھ آپ کو پتہ ہے کہ ہوم آفس نے کہا تھا کہ ارن سیٹلمنٹ, یعنی کہ آپ سیٹلمنٹ کماؤ. کیسے کمائیں گے آپ؟ اس کے لیے 4 پلر انہوں نے دیے تھے, کیریکٹر کے, انٹیگریشن کے, کنٹریبیوشن کے اور ریزیڈنس کے. یہ پروپوزل ہے, اسٹل پینڈنگ ہے, اور دس از اے میجر شفٹ ان لاسٹ 50 years I would say that. اس سے پہلے اتنی میجر شفٹ آئی نہیں تھی کہ آپ نے اگر انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین لینا ہے, UK میں رہنا ہے, تو آپ نے فنڈامنٹلی یو ہیو ٹو فلفل دیز 4 پلرز. کیریکٹر ہے آپ کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے. انٹیگریشن ہے آپ کی انگلش اچھی ہونی چاہیے. کنٹریبیوشن ہے سسٹینڈ اکنامک کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. ٹیکس آپ کو پے کرنا چاہیے, بینیفٹس پہ نہیں ہونا چاہیے. ریزیڈنس ہے آپ کی لافل کنٹینیوس ریزیڈنس ہونی چاہیے. 5 سال سے بڑھا کے وہ 10 سال کر رہے ہیں, جس پہ اس پہ کافی بات ہو چکی ہے. باقی اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بری نیوز تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گریجویٹ روٹ جو ہے اسے ٹائٹن کیا جا رہا ہے 2027 میں, جو 18 مہینے کا پیریڈ دے رہے ہیں, ایوارڈ کرے گی ہوم آفس آپ کی لیو ٹو ایز اے پوسٹ گریجویٹ ورک ہولڈر. یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے 2 سال کی تھی, یعنی کہ کم ٹائم ہوگا آپ کے پاس, اور آپ اس کم ٹائم میں ہی اسے اویل کر سکتے ہیں. In the meantime, if you call me, I am happy to take up your calls because I'm just going to close
conclude my initial bird eye view of the changes which the Home Office has made and they are going to make in 2026. You can call me in any language, English, Urdu, Hindi, Punjabi languages. I'm happy to answer your question. जो जिन भाइयों ने 2-3 भाइयों ने मुझे कॉल की थी पता नहीं वो अभी हैं या चले गए हैं, अगर हैं तो कर दे. I'm happy to answer your questions. अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि 2025 से हम 2026 में जा रहे हैं, तो what does it mean actually for particularly उन लोगों के लिए. कॉल उठा लेते हैं यार, ये भाई साहब ने शायद पहले भी मेरा ख्याल कॉल की थी. I'm really sorry. जी फरमाइए, क्या आपका क्या क्वेश्चन है? वालेकुम सर, how are you? I'm fine, thank you. I do follow you a lot. आपका जो analysis है, especially on the family life and private life, that's very in-depth and very helpful. Yes, go on. The question here regarding my cousin, he's in a situation, so he was granted leave outside of the rule based on Article 8, because उसके father settled थे यहाँ पर. He had British citizenship, but he was over 18. And then he came to the UK, and then he applied for his further leave to remain. And he was granted same outside of the rule again. But the most recently, when he applied again, he has been granted this time under the private life instead of outside of the rule. So going forward, the massive change is coming. He was eyeing on the long residence, which is not going to be the case most probably, because they're going to scrap that. Sorry, say it again, what happened? So initially his plan was to apply for ILR using long residence route. He will become eligible in 28 or 29. But looking at the situation where they proposed to scrape the long residence route for the next year, now his concern is that he had a look at the appendix private life and if he can apply for ILR based on appendix private life or not. Well, he's right now on a private and a family life route. That's what you're saying. That's the most recent route he was granted this year. This year, okay. No problem. You come back on the live. I'll answer your question there. Thank you very much. Thank you. So the gentleman question is that one of his known acquaintances, he's been granted with private and a family right visa, and his planning was that he'd be able or eligible to apply for indefinite leave to remain based on long residence in 2029. But now his fear is, which is a genuine fear, that the Home Office is going to abolish, I think that's what he wanted to say primarily as far as I picked it up, the Home Office is going to abolish the long residence route. So what's gonna be the possible sort of remedies for him to get settled in the United Kingdom under the immigration rules? Now look, the Home Office is, of course, is going, they have indicated, we don't know yet, it hasn't been implemented, but they are authority. The British Parliament can make a man woman, and woman, they can declare a man woman and woman a man. That's a very old maxim. It is such a powerful institution. So they can legislate to abolish, they have indicated they are going to abolish long residency routes. If that's abolished, unfortunately, he may not be eligible to apply based on long residence. Just give me a second, hold on for a second, please. But given the fact he is on private life route, which he should be able to apply after 10 years, make sure, because the forthcoming policy change is going to come into force, that if he claims any public funding,
like any benefits. Less than 12 months, ILR is 15 years. More than 12 months, ILR is 20 years. So do not claim any public funding if you, there may be a circumstances anyway, your private and a family circumstances. I'm not aware of the fact. So if you think that you can make an earned settlement, that's what they call it, earned. You have to earn it. Like the job we do and we make money, that's the particular whole idea behind earned settlement, that you have to make contribution back to the society. So if he can make it earned settlement, that would be fantastic. Otherwise, the route gonna be further long. Instead of 10 years, 20 years. Now, let's move on to a couple of more things which I need to discuss about. The biggest mistake people will make in 2026, they're going to treat immigration like a routine renewal. They're going to think it's the same thing. We have to do a routine sort of application and our application gonna be get extended. That's not the case anymore. Part suitability, which was part of paragraph 39E of the immigration rules. Now part suitability is there everywhere in every application. So आप बिल्कुल इस चीज पे न जाएं कि एप्लीकेशन हमने भेज दी है, रिन्यू होके आ जाएगी. 4 पिलर्स इससे पहले मैंने आपको बता दिए हैं. अभी ये जिस जेंटलमैन ने फ़ोन किया था इसे भी बताया है कि बल्कि इन्होंने खुद इंडिकेट किया है कि लॉन्ग रेजिडेंस का रूट ख़त्म होने जा रहा है. तो उस बेस पे अगर मैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वो बंदा अप्लाई करेगा तो ही कैन बी रिफ्यूज्ड ऑफ कोर्स, because there won't be any route available by that time. एक बात तो ये है. दूसरी ये है कि ये जो है आप अगर एक रिक्वायरमेंट भी मिस कर रहे हैं, ये 4 पिलर्स जो मैंने बताए हैं आपको, तो देन कहानी जो है दुखिया होने का इम्कान है. आप बिल्कुल आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है अगर आप इंटीग्रेशन में नहीं है, इंटीग्रेट नहीं कर रहे, आपकी इंग्लिश लेवल का वो लेवल नहीं है जो होना चाहिए, या फिर आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप पब्लिक बेनिफिट्स क्लेम कर रहे हैं, या उसके अलावा आप गुड कैरेक्टर जो है यानी कि कन्विक्शन है, क्रिमिनल कन्विक्शन है. देखिए सारी चीज़ें जो है ये मैटर करती हैं. इसे अर्न सेटलमेंट या एक और उन्होंने नाम दिया है, आप खुद भी जाके देख सकते हैं गूगल करके, इमिग्रेशन रूल्स स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस. इससे वो कह रहे हैं, जो उन्होंने एक छोटी बुकलेट अपलोड की हुई है होम ऑफिस ने अपनी वेबसाइट पे, उसे कहते हैं अ फेयर पाथ टू सेटलमेंट, यानी कि एक साफ सुथरा इंसाफ से लबरेज रास्ता जो आपको सेटलमेंट की तरफ ले जाएगा, यानी कि अ फेयर पाथ. पता नहीं उर्दू में इसके कैसे मैं तर्जुमा करूं, लेकिन हकीकी तौर पे वो यही कह रहा है होम ऑफिस कि अगर आपने सेटलमेंट लेनी है तो यू हैव टू कंप्लाई विद सर्टेन रूल्स. अच्छा, ये भाईजान का एक फिर किसी का फ़ोन आ गया यार, एक सेकंड. हेलो जी, हुक्म कीजिए. वालेकुम सलाम. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो भी आप अभी एनालिसिस कर रहे हैं अभी राइट नाउ, तो जी जी अगर फरमाइए. कोई पर्सन ऑलरेडी 10 ईयर का रूट पे है प्राइवेट लाइफ पे, तो क्या वो अर्न सेटलमेंट से बेनिफिट भी ले सकता है? फॉर एग्जांपल अगर वो 50,000 प्लस अर्न कर रहे हैं, 50,000 अर्न कर रहे हैं तो पब्लिक बेनिफिट्स ले सकते हैं या उनको बेनिफिट होगा सेटलमेंट में, ये कह रहे हैं? कि अर्न सेटलमेंट मॉडल से क्या उनको बेनिफिट होगा? बिल्कुल होगा, जरूर होगा. यही तो होम ऑफिस कह रही है. या फिर ये टारगेट जस्ट स्किल वर्कर के लिए है? सब के लिए है, ये हर एक के लिए है. इसमें कोई वो तशखीस उन्होंने डिफरेंशिएशन नहीं की कि अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो तभी आपको ये पूरा करना है.
تو یعنی کہ جو آلریڈی اپنی سچویشن کی وجہ سے 10 ایئر میں سیٹل ہونے جا رہے تھے مثال کے طور پہ 2030 میں, تو اگر انہوں نے بینیفٹس نہیں لیے, اگر وہ جو 4 پلرز ہیں وہ کوالیفائی کرتے ہیں, اینڈ اگر وہ ہائر ٹیکس بریکٹ میں فور لاسٹ 3 ایئرس لائی کر رہے ہیں, دیٹ مینس انسٹیڈ آف ویٹنگ فار 2030 وہ ابھی رائٹ ناؤ 2025 یا 26 میں ایلیجیبل ہو جائیں گے. بھائی میرے آپ آدھے وکیل ہو چکے ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسے ہی ہے, پوچھ رہا ہوں سر. یہ ایسے ہی ہے, آپ کی بالکل ٹھیک پرسیپشن ہے. آپ اگر آپ نے رولز کو ایسے سمجھا ہے تو بالکل ایسے ہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے, جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہوم آفس چاہتا ہے, ویلکم کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کو جن ہائی سکلڈ ہیں, ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, جو ہائیلی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں سوسائٹی میں, جو پبلک پرس پہ برڈن نہیں ہے. پوری اس پالیسی کا جو محور ہے وہ اسی کے گرد گھومتا ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے, ایک بہت زیادہ پولیٹیکل ریٹورک بھی ہے, یا جملہ بازی یا بیان بازی آپ جسے کہہ سکتے ہیں اردو میں, وہ ہے اپنی جگہ ہے. لیکن اس کے علاوہ جو اسینس ہے امیگریشن کی, وہ یہ ہے کہ یو کے میں انہی لوگوں کو ویلکم کیا جائے جو یو کے سوسائٹی کو میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور اگر 50,000 سے اوپر ہے, دیٹ سبسٹانشیل انکم, کیونکہ اگر آپ اس انکم پہ ہیں تو آپ کو 5 سال کے بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین جو باقی 2 کیٹیگریز ہیں اس میں مل رہی ہے, جس میں ڈاکٹرز ہیں یا نرسز ہیں, ان کو 5 سال کے بعد مل رہی ہے, یا پھر اسپاؤسز آف برٹش نیشنل ہیں. تو آپ اگر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں تو اسکائی از دا لمٹ اینی وے, ایوری بڈی ویلکمس یو. پیسہ آپ کے پاس ہے بھائی میرے تو ہر کوئی ویلکم کرتا ہے, پیسہ نہ ہو تو گھر چلے جائیں تو کھانے کے لیے کوئی نہیں پوچھتا. تو یہ حقیقت ہے. جہاں پر اتنا بوال مچا ہوا ہے وہاں پر میرے جیسے لوگ جو اس سچویشن میں ان کو فائدہ بھی ہونے جا رہا ہے. وہی میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ بری خبر ہو سکتی ہے یہ امیگریشن رولز, اور آپ جیسے جو محنتی ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھی خبر بھی ہے, کیونکہ ہوم آفس جو ہے اسے پالیسی شفٹ کہا گیا ہے. In last 50 years, we haven't seen such a drastic, immediate policy shift from immigrant. کیونکہ پہلے human rights more based تھا. میں خود human rights lawyer بھی ہوں, activist بھی ہوں somehow. تو میرے لیے میں بھی کچھ چیزیں کافی agree on this. کیونکہ میں یو کے میں انٹری تو میری بھی ہیومن رائٹ بیسڈ ہی ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد مجھے پتا تھا کہ میں ایک 10 year route پہ ہوں. I was young. Still I went ahead, I got graduated from British University. اس کے بعد میں نے اپنا career pursue کیا. And then I was on 10 year route, but I was living my life. But at the same time, میں دیکھ رہا تھا کہ a lot of people who came after me, who came by dodging the system, and ان کو ILR ملتا جا رہا تھا based on 5 years, but I was still hanging there. So somehow یہ ایک اچھا initiative بھی ہے, but for some people it's very harsh as well. وہ دیکھیں نا یار, آپ کے پاس اگر آنیسٹلی اگر بات کریں, آپ کے ہاسپٹلس, آپ کی ہاؤزنگ, آپ کے جو پبلک فیسلٹیز ہیں, ایجوکیشن اسٹیبلشمنٹس ہیں, یا بچوں کے اسکول ہیں, یا چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں, لوکل کاؤنسلز ہیں, وہ دے آر انڈر ہیوج پریشر. کیونکہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو سوسائٹی میں ایک دھیلے کا کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے, اینڈ دیٹ انکریز دا برڈن آن دا سسٹم ایز ویل. لیکن اس بنیاد پہ جہاں تک میں نے جیسے کہا کہ میں ہیومن رائٹس لائر ہوں اور ایکٹیوسٹ بھی ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ آپ جن لوگوں کی نیڈ ہے آپ سب کو ایک ہی اس سے ٹریٹ کرنا شروع کر دیں, ایک ہی ہتھوڑے سے ٹریٹ کرنا شروع کر دیں, یا ایک ہی یارڈ سٹک بنا دیں. جن لوگوں کی انٹائٹلمنٹ ہے بینیفٹس کی, آپ انہیں بھی پینلائز کر رہے ہیں. کوئی پپ پہ ہے, یا کوئی میڈیکلی انفٹ ہے, کسی کے پرسنل ایسے سرکمسٹانسز ہیں کہ وہ کام نہیں کر سکتا. ایک ماں ہے جو 4 بچوں کی ٹیک کیئر کرتی ہے, ان کے ویلفیئر اپ برنگنگ کے لیے سنگل مدر ہے, وہ ذمہ دار ہے, وہ کام کرے گی یا بچوں کو اسکول لے جا کے کھانا بنائے گی یا لے کے آئے گی. سو دیز تھنگ میٹرز, the policy must accommodate those people as well.
so who cannot they are on private life. I have seen the instances, you know. हमने हमारा तो काम ही यही है. तो इसलिए आप हर एक को सेम यार्ड स्टिक से नहीं करना चाहिए. वो लोग जो इंटेंशनली सिस्टम को अब्यूज़ कर रहे हैं, अगर उस पर होम ऑफिस पॉलिसी बनाती है तो दैट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन. और आप जैसे लोग भी, मैं समझता हूँ कि अगर आप 50,000 से ऊपर इनकम है तो वाई यू शुड बी पुट ऑन 10 years रूट, यू शुड बी ऑन द 5 years रूट लाइक एनी अदर वन. अगर एक डॉक्टर 50,720 pounds कमा रहा है तो आप भी तो तकरीबन इतने ही पैसे कमा रहे हैं. यू आर कंट्रीब्यूटिंग सेम. सो these things should be taken into account. अगर आप ने और बाकी जो asylum के जो रूट्स हैं वो भी हैं. अगर आपने आर्ट्स एक्सटेंशंस के बाद बंदों को indefinite leave to remain देनी है, तो that means you are saying no to genuinely seeking, to genuine immigrants who are seeking a political asylum or any other basis into the United Kingdom. So उसमें genuine लोगों को भी आपने रगड़ दिया बीच में रख के, भाई आपने आर्ट एक्सटेंशन करवानी है, 2.5 साल के बाद असेसमेंट होगी. सो दीज थिंग्स मैटर. चलिए, ख्याल रखिएगा. बहुत शुक्रिया. अच्छा, ये देखिए, जो बात मैंने की थी आपसे, ये भाईजान ने बड़ी खूबसूरत बात की है. आई थिंक ही एग्जैक्टली पिक्ड इट अप. तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी सेटलमेंट आ रही है या आप क्वालिफाई करने लगे हैं, तो पहले तो सबसे पहली बात यह है कि अपनी फ़ाइल को एसेस करवाएं या ख़ुद देखें रूल्स को, क्योंकि जितने सर्कमस्टांसेस अपने सर्कमस्टांसेस को आप जानते हैं और कोई नहीं जानता. और अगर आपको रूल्स का पता है तो देन यू कैन मेक असेसमेंट ऑन योर ओन. अगर आप समझते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, तो देन टेक अ लीगल एडवाइस. क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि आज के बाद और पर्टिकुलरली अप्रैल 2026 के बाद ये मत सोचिए कि आप ने एप्लीकेशन होम ऑफिस भेज दिया और ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगी. देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया एंड वंस दैट इज़ इम्पोज्ड एवरी एप्लीकेशन हैज़ टू बी स्क्रूटिनाइज्ड इन डिटेल. अक्सर मैं कनाडा जाता हूँ, वहाँ पे अक्सर लोग शिकवा करते हैं, जी हमारी 1 साल से एप्लीकेशन पेंडिंग है, स्पाउस वीज़े की 2 साल से पेंडिंग है. Then I met there one of the lawyers, और उन्होंने मुझे बताया कि इनकी स्क्रूटनी इतनी सख्त है कि 2-2, 3-3 साल एंट्री क्लियरेंस की एप्लीकेशन, जो आपको यहाँ पे 4 हफ्ते नहीं लगते और आप अगर प्रीमियम सर्विस कर रहे हैं 10 दिन में हो जाती है. 3-3 साल फैमिलीज, बच्चे इंतज़ार करते हैं, उसके बाद जाके उन्हें एंट्री क्लियरेंस मिलती है. I suppose I hate to say that if that gonna be implemented in UK, क्योंकि हर अगर एप्लीकेशन को आप स्क्रूटिनाइज करना शुरू कर देंगे, ऑलरेडी asylum की बात करें 80,000 applications are pending with the home office, 120,000 1,20,000 ट्राइब्यूनल के पास पेंडिंग है, और एक साल बाद लोगों का इंटरव्यू की कॉल्स आ रही हैं. जो ट्राइब्यूनल है तकरीबन 1.5-2 साल आजकल आम लग रहे हैं आपकी अपील सुनने के हवाले से. टाइम ही नहीं है, टाइम पे आपकी एप्लीकेशन लिस्ट या अपील लिस्ट नहीं होती, तो लोग क्या करते, दे हैव टू वेट, सिंपल इज दैट. So the system is already struggling massively, immensely. तो बुनियादी बात ये है कि अगर यही सिस्टम इन्फोर्स कर दिया जाता है, जो हो जाएगा, तो you will see a massive delays. आपको बहुत ज़्यादा डिले देखना पड़ेगा in near future. और ये ना सोचिए कि आपके एप्लीकेशन ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगी. अगर ये सुटेबिलिटी क्राइटेरिया इम्पोज किया जाता है तो a strict check, I would say application will be scrutinized on that basis. जी फरमाइए, आपका क्या क्वेश्चन है? जी वालेकुम सलाम. जी फरमाइए हजूर वाला. सर मेरी आपसे 2-3 दिन पहले भी बात हुई थी, लेकिन मेरा क्वेश्चन है डिफरेंट है. सर मैंने अपनी 2 बेटियों की सिटीजनशिप की एप्लीकेशन की है ये लास्ट मंथ 27 को.
ڈسکریشنری ون سٹیزن. تو میں برٹش ہوں بائی نیچرلائزیشن 2017 اور میری بیٹیاں 2012 اور 2013 میں پیدا ہوئی تھیں, لیکن کو ادھر ہے تو نیئرلی 7 ایئرز ہو گئے کنٹینیوس ریزیڈینس اور بایو میٹرکس بھی ان کے ہو گئے ہیں. تو لیکن بائی مسٹیک میں نے جو سٹیزن شپ آن لائن فارم تھا M1 اس میں نے جو تھی آپشن کیٹیگری وہ برٹش بائی ڈیسنٹ سلیکٹ کر لی انسٹیڈ آف دی ڈسکریشنری ون. لیکن پھر وہ میں نے ان کو ای میل کر دیا, کور لیٹر میں بھی مینشن کیا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بائی سلیکٹنگ رانگ کیٹیگری اٹ ول بی ریفیوزڈ اور دے ول سی ان کور لیٹر؟ نہیں, ریفیوز تو نہیں کرنا چاہیے. جو ہوم آفس سوری نیشنلٹی کا یا نیچرلائزیشن کا وہ ہے نا یار ڈپارٹمنٹ, دے آر مور ریلیکسڈ پیپل ایز کمپیئر ٹو دا ہوم آفس کور ٹیم جو آپ کی یہ ورک پرمٹس کی یا سیٹلمنٹ کی اپلیکیشن ڈیل کرتی ہے. وہ آپ کو فون بھی کریں گے ہوپ فلی, موسٹ لائکلی. لیکن آپ نے اگر کور کتنے پرسنٹ چانس میں جس طرح وہ بچے میرے پہلے پیدا ہوئے مجھے سٹیزن شپ بعد میں ملی ہے, لیکن ذرا وہ کنٹینیوسلی 7 ایئرز ہو گئے ہیں, باقی تمام ریکوائرمنٹ جو ان کی ہیں پوری کرتے ہیں ہر چیز. لیکن آئیڈیلی اگر آپ چانسز تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کے چانسز ہیں, کیونکہ آپ نے ڈسکریشن کہا ہوا ہے کہ ایکسرسائز کریں. باقی آئیڈیلی ایسے ہونا چاہیے تھا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جاتے تب اپلائی کر. جب بچے آپ نے سیدھا اس پہ اپلائی کیا یا بچوں کو پہلے؟ میرے بچے جو تھے وہ پہلے اسپاؤس ڈیپینڈنٹ پہ آئے تھے, پھر ڈیو ٹو انکورپوریٹ فائنینشیل ریکوائرمنٹ دے آر آن 10 year old with their mother. تو اب وہ 7 years کمپلیٹ ہو گئے ہیں. تو میں نے It'll be in those circumstances you will be given nationality if you're lucky enough. میں آپ کو بری خبر نہیں دینا چاہتا, بہتر یہ تھا کہ اب 10 سال کے بعد اپلائی کرتے یار. لیکن اب کر دیے کیا ہو سکتا ہے. تو ایمفیسائز کریں اپنی پرائیویٹ اور فیملی لائف کو, فیکٹرز کو جو افیکٹ کر رہے ہیں. اگر بچے فل ٹائم ایجوکیشن میں ہیں وہ سارا ایویڈنس بھیجیں, اپنی ڈیٹیل اسٹیٹمنٹ لکھیں, وائف کی لکھیں, بتائیں کہ یہ کیوں ہوم آفس. تمام ریکارڈ سب بھیجا, اسکول کا ہر چیز ان کو, ڈینٹسٹ, جی پی, ایوری تھنگ ان کو پورا ہر چیز بھیجی ہے. تو میں پھر یہ کہوں گا کہ آئی ایم کوائٹ آپٹیمسٹک, اٹ شوڈ بی گرانٹیڈ. آئی ڈونٹ وانٹ گیو یو بیڈ نیوز یو نو, لیکن دیر از اے چانس دیٹ دے کین سے دیٹ دیٹ دے ڈونٹ میٹ اے پرٹیکولر کرائٹیریا. جیسے ابھی میرا حال ہے کوئی یہ جو سیٹلمنٹ کا کرائٹیریا ہے نا, اٹس آلموسٹ دا سیم ون. کریکٹر جو ریفرنس ہے یا اس کے علاوہ آپ کا جو جینونیس ٹیسٹ جو بیک ان آئی تھنک 2012 9th of July, ہر اپلیکیشن پہ ایون اف یو میک اے اسٹوڈنٹ ویزا اپلیکیشن دے اسٹارٹیڈ ڈوئنگ جینونیس ٹیسٹ. تو یہ جو ویریس قسم کے ٹیسٹ ہوم آفس نے اور بہت ہی زیادہ کمپلیکس بھی بنا دیا ہے یار سسٹم انہوں نے. دیٹس دی اندر تھنگ, بہت زیادہ رولس ہیں. ایون ایز اے لائر we sometimes struggle to navigate from one law to another law, اور multifarious source of practice ہو گئی ہیں. تو اگر تو آپ نے اسے ایویڈنس دیا ہے اپنی پرائیویٹ اور فیملی لائف کا بھی, اور اس کے بعد پرٹیکولرلی آپ نے ڈسکریشن کا بھی کہا ہوا ہے, تو ہی شوڈ ایکسرسائز. اگر اس میں نے جب یہ 2019 میں بچے ادھر آئے تھے تو وہ ریفیوز ہو گئے تھے, لیکن ڈی این اے ہم نے لگا تو وہ سارا ہم نے کورٹ کے ڈیسیژن وغیرہ بھی لگائے ہیں. کنٹینیوسلی ریزیڈنس ان کے ایکسٹینشن ہوئی ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں. پھر برتھ سرٹیفکیٹ, میرے پاسپورٹ, نیچرلائزیشن, ایوری تھنگ جو پاکستان سے نادرا ہوا ہے سب کچھ ہم نے لگایا ہوا ہے. تو ایوری تھنگ پرووائڈ کیا جو وٹ جو نماز سے ایون بہت زیادہ پرووائڈ کیا ہم نے. دیکھیے ہوم آفس نے دینا ہوتا ہے آپ کو انڈر نیشنلٹی ایکٹس کے نیچے آپ کو دینی ہوتی ہے برٹش نیشنلٹی. یو سیکشن 3(1) میں نے وہ سلیکٹ کیا, وہ کرنا تھا, لیکن وہ میں نے میں نے اپنے کور لیٹر میں سارا مینشن کیا ہے. پھر میں نے ایک ای میل بھی ایکسٹرا کیا ان کو. آپ نے ٹھیک کیا, آپ نے اچھا کیا. آپ نے لیگل ایڈوائس لی ہے کسی سے؟ سر لیگل ایڈوائس لے کر میں نے تو نہیں کیا, لیکن میں نے جو یہی آپ آن لائن سن کے تو میں نے یہ کیا. ٹھیک کیا آپ نے کام ویسے ٹھیک کیا آپ نے, بالکل ٹھیک روٹ پکڑا آپ نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میری دعا ہے بھائی جان رب العزت آپ کو. یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ 10 سال کمپلیٹ ہو تبھی ہوتا ہے کہ یہ میں نے دیکھا کہ 3 سال آپ رہنا پھر انہوں کو 7 ایئر تقریباً کمپلیٹ ہونے والے ہیں. پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا ہر بندے. دیکھیں آپ کے قانون یہ کہتا ہے
جو کہ آپ اگر آپ 3 سال سے یو کے میں رہ رہے ہیں اور برٹش اسپاؤس ہیں تو یو کین اسٹریٹ اوے اپلائی فار برٹش نیشنلٹی. لیکن یہ بھی ایک کنٹراڈکٹری چیز ہے. 5 سال سے پہلے تو آپ کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہی نہیں ملتا, تو 3 سال بعد کیسے اپلائی کریں گے آپ؟ اٹس ریٹن ان دا نیشنلٹی لاز. یہ میں کوئی گپ نہیں کر رہا, آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے. لیکن پریکٹیکلی آپ جب تک آپ کے پاس انڈیفینٹ نہیں ہے تو آپ نہیں اپلائی کر سکتے. وہ پہلے ایک پروویژن ہوتی تھی کہ انڈیفینٹ کے ساتھ ہی آپ اپلائی کر دیتے تھے اس کے لیے. ابھی بھی کر سکتے ہیں. جو ہی انڈیفینٹ ہو آپ برٹش نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ان کے لیے نہیں. ہاں اگر آپ برٹش نیشنل ہیں تو پھر تو آٹومیٹک وہ برٹش نیشنل ہے. بچوں کا تو وہ ہے نہیں, بعد میں ہوا ہے. تو دیکھیں آپ پھر وہ انٹائٹل نہیں ہے نا اس لاء کے نیچے. آپ نے کہہ سکتے ہیں, بالکل کہہ سکتے ہیں, ہوم آفس کی ڈسکریشن ہے, کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں. وہ ہوم آفس دے سکتا ہے آپ کو, اور آپ نے اسٹرانگ اگر ایویڈنس پرووائڈ کیا ہوا ہے تو وائی ناٹ. چلیں, تھینک یو, بہت شکریہ, خیال رکھیے. ہلو جی, تھینک یو ویری مچ ان ڈیڈ فار ایوری باڈی. آپ کو میں نے ایک ڈیٹیل یہ آج بیک گراؤنڈ دیا ہے, اسے میں اپلوڈ بھی کر دوں گا اپنے یوٹیوب کا. میرا ایک نیا چینل ہے, میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس سے بھی سبسکرائب کریں اور فالو کریں, تاکہ آپ اگر کوئی چیز مس ہو چکی ہو تو وہ بھی آپ اسے ڈیل. جی آپ فرمائیے, آپ کا کیا کوشچن ہے؟ جی سر, میرا ایک چھوٹا سا کوشچن تھا. میں اسائلم پہ تھا تو اس کے بعد ریفیوز ہو گیا. میں نے ستمبر 2024 میں اپیل ڈالی تھی, تو ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ہے. وہی یار, میں ابھی آپ کو بتایا کہ 120,000 1,20,000 اپلیکیشنز پینڈنگ ہیں ٹرائیبیونل کے پاس بھائی میرے. اور ہوم آفس یہ جو قوانین کہہ رہا ہے یہ بھی امپوز کریں گے ہم, تو میں نہیں, کہاں سٹاف کہاں سے آئے گا, ریسورسز کہاں سے آئیں گے اتنی اپلیکیشن کو سکروٹینائز کرنے کے لیے. اور ہوم آفس الٹا یہ کہہ رہا ہے کہ 2.5 سال کے بعد آپ کی تو ریفیوز ہو چکی ہے نا. اگر جن کی اپروو ہو چکی ہیں ہر 2.5 سال کے بعد انہوں نے دوبارہ اپلیکیشن کو رینیو بھی کروانا ہے اور سبسٹانشیٹ کرنا ہے with a cogent evidence that they have same fear of persecution if they are being removed from the UK. تو ابھی اسے کوپ اپ نہیں کر رہے تو بعد میں کیسے کریں گے یار؟ یہ it's just administrative mess up I would say. ہاں اگر آپ کے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں, یو کین رائٹ ٹو دا کورٹ مینیجر کہ آپ کی اپیل کو کیوں جلدی لسٹ کیا جائے. میڈیکل ریزن ہو سکتے ہیں, کوئی اور ریزن ہے, تو دیٹس واٹ یو کین ڈو. باقی اس وجہ سے اس کے بغیر انفارچونیٹلی یو آر ان اے کیو. 1,20,000 میں نے آپ کو بتایا یار, 1 سال تو منیمم ہے. آپ کو کتنا 1.5 سال ہو چکا ہے؟ اٹس ویری سیڈ, ویری ویری سیڈ. وکیل صاحب کو کہیں پرمیشن ہے آپ کو کام کی؟ ہاں تو وکیل صاحب کو کہیں آپ کو پرمیشن لے کے دیں, لکھے ہوم آفس کو 1.5 سال ہو گئے یار, اپلیکیشن پینڈنگ ہے, آپ نے زندگی بھی تو گزارنی ہے, تو کام کی پرمیشن لیں. اور باقی جتنے بھی ضروریات بیسک فیسلٹیز ہیں اس سے بھی ہوم آفس کو کہیں کوئی ریسٹرکشن ہے وہ بھی ہٹائیں, بیل وغیرہ. تو ہوپ فلی اٹ شوڈ بی فائن. چلے, خیال رکھیے گا, بہت شکریہ. اچھا ایک سیکنڈ یار, کافی سارے لوگوں نے کالز کی ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی بھائی جان, ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. جی جی الحمدللہ. اچھا سر, میرا ایک کوشچن تھا. میں یو کے میں اسکل ورکر ویزا پہ ہوں, تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں, اور میں نے یو کے کی برٹش کے ساتھ شادی بھی کر لی ہے, لیکن اسٹل میں نے ویزا چینج نہیں کیا. میں اسکل ورکر ویزا پہ ہوں. تو ابھی جو رولز وغیرہ چینج ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. تو آپ فی الفور اپنا اسٹیٹس چینج کریں بھائی جان. آپ ایک کچے روٹ سے پکے روٹ پہ جائیں. آپ بالکل ویٹ نہ کریں, میرج کر کے برٹش نیشنل کے ساتھ آپ اس روٹ پہ جائیں.
یہ آپ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالیں گے بعد میں، یہ بھی بتاؤں میں آپ کو. اگر تو یہ پالیسی چینجز جو کہہ رہے ہیں ہوم آفس کہ 2026 اپریل کو انفورس کر دینی ہے، you will be the one who gonna be most disadvantaged. اسکل ورکر ویزا بیس لائن انہوں نے 10 سال کر دینی ہے، کیا کریں گے آپ؟ 50,000 سے اوپر ہے انکم آپ کی. میری ہے 26. ہاں تو بس آپ چینج کریں بھائی جان، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرانا نہیں چاہیے. آپ اپنا ویزا اسپاؤس ویزے پہ چینج کیجیے. چلیں، خیال رکھیے گا. اور 5 ایئر کا روٹ لگے گا؟ جی پھر 5 ایئر کا لگے گا. اوکے، تھینک یو. ہیلو کیا جی فرمائیے، کیا کوشچن ہے آپ کا؟ جی شعیب بات کر رہا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں 2005 میں آیا تھا یو کے. نام بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی، لیکن چلیں فرمائیے. اچھا، میں 2005 میں یو کے آیا تھا اور مجھے 2018 میں 2023 میں مجھے پرائیویٹ طور پہ ملا اسٹیٹس. اچھا ٹھیک ہے، اور مجھے بینیفٹ الاؤ ہے، اور میں ایکچولی ڈسیبل پرسن ہوں اور میری ڈسیبلٹی جو ہے ورس ہے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ مجھے 10 ایئر روٹ کے اوپر ملے گا آگے آئیدہ، یا کہ مجھے بھی یہ 15 یا 20 پہ؟ دیکھیں، اگر تو آپ پپ پہ ہیں، اصولی طور پہ آپ کے ساتھ تو ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن رول جو پالیسی ڈاکومنٹ ہے، وائٹ پیپر ہے، خاموش ہے اس حوالے سے. یار اندازہ کریں آپ، اس کوئی کچھ نہیں کہتا ہے اس حوالے سے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کافی ساری ڈسکشن کی ہے، لیکن آپ میرا جہاں تک گٹ فیلنگ ہے، یو ول بی سیوڈ، کیونکہ آئی ایم اے سولسٹر فار آلموسٹ 20 ایئرس ناؤ. 23 ایئر سے پریکٹس کر رہا ہوں ان ٹوٹل in a lawyer capacity in the United Kingdom. تو آپ یو شوڈ بی سیف. یہ آپ کو میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ کہ میرا آلریڈی ملا اس کے بعد 10 سال پہ ہوں، اور میں ڈسیبلٹی ایسی ہے کہ میں کام کر نہیں سکتا. نہیں کر سکتا. مشکل ہے میرے لیے، ہاں بہت مشکل ہے. ہماری دعائیں اور نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. اٹ شوڈ بی فائن ہوپ فلی. خیال رکھیے. بہت بہت شکریہ، خیال رکھیے. جی حضور والا فرمائیے، آپ کا کیا کوشچن ہے؟ یہ آخری کال ہے، اس کے بعد میں جا رہا ہوں یار. جی سر، کیا حال؟ جی فرمائیے. جی فرمائیے. جی سر میں لاسٹ ٹائم آپ سے بات کی تھی، وہ میں نے پارٹ سوٹیبلٹی کے بارے میں پوچھا تھا. اچھا، تو آپ نے مجھے اچھے طریقے سے بتایا تھا، تو میں نے الحمدللہ اپنا اپلائی کیا. تو آج میں نے اپلائی کیا صبح، تو مجھے 5 آور میں جو ہے نا 5 آور میں جو اپروو ہو گیا ہے. آپ مبارک ہو یار. آپ تو پھر آپ پہ تو خصوصی طور پہ آپ کا جشن ہونا چاہیے اس حوالے سے. وہ آپ نے بتایا تھا، میں نے جو ہے پروف اپنے پورے لگائے ہیں، تو میں اس لیے فون کیا کہ آپ کو بتا دوں اور تھینک یو بھی کروں. بڑی خوشی ہے یار. آپ کہ ان کے لیے بھی اچھا ہوگا جو پارٹ سوٹیبلٹی کی وجہ سے جو گھبرا رہے ہیں یا ورڈ ہیں، تو ان کے لیے گو ہیڈ ہو کریں، اور وہ جو ہے نا کوشش کریں کہ آپ سپر پریورٹی میں اپلائی کریں. تو اب ویٹ نہ کریں، اور جس کا بھی ڈیو ہے تو وہ کرے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا اور ہو جائے گا. تو وہ میں نے 5 لائنیں ان کو لکھی تھی اپنے سرکمسٹانسز کے بارے میں، کہ یہ میرے یہ سرکمسٹانسز ہیں، اور یہ میں فیملی کے ساتھ رہ رہا ہوں، یہ وہ دیٹس اٹ. وہ نہ میں نے کوئی لمبا چوڑا لکھا ہے، نہ کچھ بھی نہیں. تو الحمدللہ 5 آور میں اپروو ہو کے آ گیا. دیکھیں، یہ سب جو یہ فورتھ کمنگ چینجز آ رہی ہیں، سب سے آپ نے جو اسے کہتے ہیں اسٹریٹجک موو. اگر آپ اس ٹائم آپ کی ایلیجبلٹی ہو رہی ہے تو یو مسٹ اپلائی. ڈونٹ ویٹ فار اے گڈ ٹائمس ٹو کم، کیونکہ اگر یہ امپوز ہو گئے یہ رولس ان 2026 جو فردر رولس ہیں، یہ پارٹ سوٹیبلٹی تو ابھی ہو چکا ہے، تو دین یو مے گنا سی اے ہیل آف اماؤنٹ آف آبسٹیکلس. آپ نے بہت اچھا کیا یار. رب العزت آپ کو مزید کامیابیاں اور کامرانیاں دے. میرا خیال ہے آپ جیسے شریف النفس آدمی کے لیے شاعر نے کہا تھا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو بھی دنیا نہیں دیتے ہیں. تو خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ سر. لے جی، تھینک یو. ہیو اے نائس ایوننگ اور سی یو ویری سون. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ.